کائنات کے سب سے بڑے خطیب مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کے ناظر البلاغہ میں پہلے خطبہ کو دیکھیں یا جتنے خطبات ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور پھر باقی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ دوسرے خطیب حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ کاملہ میں ان کی جتنی دعائیں ہیں سب سے پہلے حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، پھر بعد میں جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ذاکرین ہوتے تھے تو پہلے ایک مسدس پڑھتے تھے، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی تھی۔ اب جتنا وقت گزر رہا ہے حمد و ثنا کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اب بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مجالس کے، تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت تک نہیں کی جاتی، بلکہ آ سے شروع ہوتا ہے۔ ذاکر صاحب آتے ہیں، 5-6 آدمی ان کے پیچھے ہوتے ہیں، آ سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے مومنین کرام سر دھول رہے ہوتے ہیں، اور اسی آ کی گرگری پر جو ناجائز ہے باقاعدہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ نعرے بھی مولائے کائنات کے جو کہتے ہیں ناجائز ہیں، تو مولائے کائنات کو چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ناجائز، ہم تو اسی چیز کو پسند کرتے ہیں، چونکہ غنا کو ہر شخص پسند کرتا ہے، اس کی طرف گویا کہ کیا ہے توجہ ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، لذا جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم مساجد میں آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جمعہ کو جمعہ کہتے اسی لیے ہیں چونکہ اس میں اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع کیسا ہونا چاہیے؟ اجتماع ایسا ہونا چاہیے کہ جمعہ میں چاروں طرف نہیں بلکہ ایک ایک نقطہ کھینچ کر 3 میل کے ایریا پر جو لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد وہ جمعہ میں شرکت کریں۔ تو اگر یہاں وہ سب جمع ہو جائیں تو یہ مسجد چھوٹی ہو جائے، اوپر والے حصے میں بھی لوگ آ جائیں، صحن بھی بھر جائے جیسے عیدین میں بھر جاتا ہے، سڑک پر بھی لوگ پہنچ جائیں، لیکن لوگوں کی توجہ اتنی نہیں ہے کہ وہ آئیں، بہرحال پھر بھی کافی لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جمعہ میں آنا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعہ کی ٹائم ہو رہا ہو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ عام نمازوں میں کہا گیا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آرام آرام سے چل کر آئیں، پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکتے، دوسری میں ہو جائیں گے، دوسری میں شامل نہیں ہو سکتے، تیسری میں، لیکن جمعہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دوڑ کر آئیں۔ کیوں؟ تاکہ جو خطبہ ہوتا ہے اصلاحی خطبہ جس میں لوگوں کی تربیت ہو، صرف نعرے بازی نہ ہو، تاکہ وہ خطبہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس خطبے کی وجہ سے لوگوں کی تربیت ہو، اصلاح ہو۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جامعۃ المنتظر قوم خواجگان کا محتاج تھا، 80% اخراجات ہمارے قوم خواجگان کی طرف آتے تھے، لیکن جب سے یہ جمعہ شروع ہوا ہے، یہ جمعہ ہم نے شروع کیا تھا دسمبر 92 سے، اس سے پہلے بھی جمعہ ہوتا تھا لیکن اس میں جو ہے وہ نعرے اور یہ وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اصلاح و تربیت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو مجھے کہا گیا دسمبر 92 سے شروع کیا ہے، اب آج جو جمعہ ہے یہ 1644 جمعے ہو چکے ہیں۔ اب الحمدللہ جامعہ کے اخراجات 80% دوسرے مومنین سے جو سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، اور 20% ہمارے خواجگان سے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جامع المنظر کو پیسے دو، لیکن اصلاحی تربیتی تقریریں ہوتی ہیں، لوگ خود ہی قائل ہو جاتے ہیں اور آ کے یہ سارا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہم جب نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہیں۔ جب یہ اذان شروع ہوتی ہے ہم آ جاتے ہیں، دھیرے دھیرے جمع ہوتے رہتے ہیں، خطبے کے اختتام پر مسجد جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔
تو گویا کہ ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہیں۔ ایک تھوڑی سی چیز جو ہم میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام جلدی کرنے کے قائل ہیں، جلدی کرتے ہیں، سوچ بچار نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کیا ہے یہ کیا کلمہ ہے، اس کلمے کا مطلب کیا ہے، آیا مطلب کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سننے والے بھی سن لیتے ہیں، پڑھنے والا پڑھ دیتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتا۔ آج سے ٹھیک 1300 سال پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو مختلف خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، دنیاوی خیالات، تجارت کے خیالات، گھریلو خیالات، دوسرے لوگوں کے خیالات۔ تو امام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نماز کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں۔ تو ترجمے کی طرف توجہ رکھیں گے تو تب انسان سوچے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب سوچے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو ہم میں سے اگر کوئی آدمی نماز کا ترجمہ نہیں جانتا تو اس طرح سمجھے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ دعا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہ میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز کا فائدہ تب ہے جب وہ سمجھ کر پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے اور ساتھ ساتھ یہ سوچتا جائے کہ آیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل ہے یا نہیں۔ تب جب نماز شروع ہوتی ہے تو ہم نے کیا کام کیا ہے؟ پہلے جو میں نے خطبہ پڑھا ہے 5-6 سطروں کا، اس میں یہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، بقا اللہ کے لیے ہے، ابدیت اللہ کے لیے ہے، سرمدیت اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہم تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہمیں جانا ہوگا، قبر میں پہنچنا ہوگا، موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ بقا صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اب اگر اسی کی طرف توجہ کرے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے دنیا میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے 100 سال ہو جائیں، ہو سکتا ہے 70 سال کے بعد اللہ اٹھا لے، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد اٹھا لے، 22-23 سال کے بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، 18-19 سال کے بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ابتدا میں بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ اٹھا لے۔ تو انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے فرامین پر عمل پیرا رہوں، تاکہ کسی وقت بھی اٹھا لیا جائے تو میری تیاری پوری ہو، بارگاہ خداوندی یعنی قبر میں سرخرو ہو جاؤں اور میری قبر گلزار جنت بن جائے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم سوچیں کہ ہم کہہ رہے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے، کیا واقعا ہم مانتے ہیں؟ کیا واقعا ہمارا اعتقاد ہے کہ سب سے بڑے اللہ ہے؟ ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں، آیا دل کی گہرائی میں سب سے بڑا اللہ کو سمجھتا ہوں؟ سیدھی سادی بات ہے، اگر ہم دل کی گہرائیوں میں سب سے بڑا اللہ کو سمجھتے تو ہم مومنین عام طور پر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بہتان باندھنا، بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ نہ کرتے۔ جب یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی طرف ہماری توجہ نہیں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ میں جو بات بدگمانی کی کر رہا ہوں اللہ تو سن رہا ہے۔ میں جب کسی پر بہتان باندھ رہا ہوں، جس کے خلاف بہتان باندھ رہا ہوں وہ نہیں جانتا بیچارہ، اللہ تو سن رہا ہے۔ میں جس کی جاسوسی کر رہا ہوں کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے کیا نہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ، اگر میں زیر ذہن میں یقینی طور پر آ جائے کہ اللہ جانتا ہے
اگر اللہ کو میں حاضر ناظر مان لوں، میری ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ میرے سانس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میرے دل میں جو تصورات ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، میرے دل میں جو خیالات ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، تو میں تو بہت اچھا شریف آدمی بن جاؤں، پاک و پاکیزہ بن جاؤں، کبھی کسی کی غیبت نہ کروں، کبھی کسی پر بدگمانی نہ کروں، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کروں، کسی کا نام نہ بگاڑوں، آنکھ سے بھی اشارے نہ کروں تاکہ لوگ ہنسیں کہ یہ آدمی جا رہا ہے بس پاگل سا آدمی ہے، آنکھ سے اشارہ کر دیا، لوگ ہنس رہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیوں ہنس رہے ہیں، اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے موٹے ہم گناہ کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آئی، وہ کسی کی غیبت کر رہی تھی، تو حضرت نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اس کو کھانا دو۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو روزہ دار ہوں، آپ مجھے کیوں کھانا دے رہے ہیں؟ فرمایا ابھی تو غیبت کر رہی ہے، مومن بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، تو گوشت کھانے والا روزہ دار تو نہیں نہ ہوتا، آپ تو گوشت کھا رہے ہیں۔ تو مردہ مومن بھائی کا گوشت کھانا غیبت ہوتا ہے، لیکن ہم تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اگر واقعہ ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہوتے تو ہمارے 57 ملک ہیں، سب اللہ اکبر کے ماننے والے ہوتے تو آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ آج ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے ہیں، عورتیں ماری گئی ہیں، بوڑھے لوگ مارے گئے ہیں، مریض لوگ مارے گئے ہیں، ہسپتالوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، مسجدوں پر چرچوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کے مکانات تباہ کر دیے ہیں، جہاں کیمپ ہوتے ہیں حفاظت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تو بڑا نہیں، بڑا تو اس وقت امریکہ ہے اور اس کے بعد اسرائیل ہے، وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ اگر بڑا ہوتا ہو تو ہم اللہ کی بات کو مانتے۔ ابھی آج ترکیہ نے اتنی مدت کے بعد اپنے تجارتی تعلقات ختم کیے ہیں، لیکن دوسرے ملک جو ہیں آج سے ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو تو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے تو جو ظلم کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو مار رہا ہے، انسانوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، تو سب کو چاہیے تھی مذمت کرنا، لیکن مسلمان ملک مذمت تو نہیں کر رہے، اس کی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہی کہتے ہیں جنگ بند کرو، جنگ بند کرو، جنگ بند کرو، وہ سنتا ہی نہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ ہمارے مسلمان سربراہ اللہ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، ان کی توجہ کسی اور طرف ہے، اللہ کو برائے نام مانتے ہیں، بس زبانی سنا ہوا ہے کہ اللہ بڑا ہے، ماں باپ سے سنا ہے، استاد نے سمجھا دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ کو جس وقت ہم بڑا کہہ رہے ہیں تو پھر دل کی گہرائیوں سے سوچنا چاہیے کہ آیا میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں؟ اگر میں کر رہا ہوں اور میں لوگوں سے چھپاتا ہوں تو پھر اللہ کو بڑا میں نہیں مانتا، میں لوگوں کو بڑا مانتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم پتہ نہ چلے کہ میں غلط کار ہوں، باقی سب کچھ انسان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں پھر توجہ ہماری ہونی چاہیے نماز کے الفاظ کی طرف کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ نے اپنے 99 اسماء میں سے یہاں اپنے نام کے ساتھ ساتھ رحمان رحیم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آسمان و زمین کی خلقت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آدم کی خلقت اللہ کی رحمت ہے، ہمارے آبا و اجداد کی خلقت اللہ کی رحمت ہے، ہماری پیدائش اللہ کی رحمت ہے، پھر پیدائش کے بعد اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، پیدائش کے بعد ایمان کی دولت بھی دی ہے، ولایت کی دولت بھی دی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو گئی ہے، لیکن کیا میں توجہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ورق گردانی کروں کہ اللہ کی رحمت کس کس چیز کی وجہ سے مجھے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں کوشش کروں۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب میں قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کروں، قرآن مجید کو سمجھوں، اس کو پڑھوں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں، جس آیت کو پڑھوں اس کا ترجمہ پڑھوں، پھر میں سوچوں میں نے اس آیت پر عمل کرنا ہے، پختہ طریقے پر عمل کرنا ہے تاکہ یہ نہ رہ جائے۔ اگر یہ ہوگا تو ایسی صورت میں پھر میں سمجھ سکوں گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ جب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، آیا مجھ میں بھی رحمت پائی جاتی ہے؟ میں اپنے ماتحت پر رحمت کرتا ہوں، میرے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان پر رحمت سے پیش آتا ہوں، اولاد ہے، بیوی ہے، دوسرے لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، آیا میں بھی رحمت سے پیش آتا ہوں یا نہیں؟ اگر میں چودھری بن کر کہتا ہوں دفع ہو جا، کیا کر رہا ہے تو، انسان ہے کہ کون ہے، کس طرح تو کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اللہ کی رحمت پیدا نہیں ہوئی، تو میں نے تو رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو میں تو رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، صرف پڑھتا ہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف کرتا ہوں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تعریف کرتا ہوں فلاں مومن بڑا شریف ہے، بڑا بیوہ ہے، رحمت کرتا ہے غرباء پر، فقراء پر، لیکن میں خود تو نہیں کرتا، جب خود نہیں کرتا تو مارا جاؤں گا۔ کہ میں لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، رحمت کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن اپنے اندر میں نے رحمت کیوں نہیں پیدا کی؟ اب دیکھیے ہم جتنے آدمی بھی موجود ہیں، ہماری اتنی نسبتیں ہیں مختلف چیزوں کی طرف کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ہم میں سے جتنے آدمی بھی موجود ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی کسی نہ کسی کا بیٹا ہوگا تو باپ کی طرف نسبت ہے، پھر اس کا اگر بیٹا ہے تو اب یہ باپ بن گیا ہے، اپنے بیٹے کی طرف نسبت ہے، بیوی ہے تو ایک نسبت ہو گئی کہ یہ اس کا شوہر ہے، اولاد ہے تو نسبت ہو گئی کہ یہ باپ ہے، بھائی ہے کوئی تو نسبت ہو گئی کہ فلاں اس کا بھائی ہے، قبیلہ کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو نسبت ہو گئی قبیلے کے ساتھ یہ گویا کہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کسی جگہ افسر ہے تو نسبت ہو گئی کہ کئی لوگ اس کے ماتحت ہیں، ان کے اوپر کوئی افسر ہے پھر یہ ہوگا کہ یہ فلاں کے ماتحت ہے، اور اگر کوئی دکان ہے، کارخانہ ہے تو یہ اس کا مالک ہے، تو گویا کہ مکان ہے، محل ہے اس کا یہ مالک ہے۔ یہ اتنی ساری نسبتیں ہیں، اور یہ نسبتیں میں نے ویسے ذکر نہیں کی۔ سورہ توبہ جس کا نمبر 113 ہے، آخری صورت ہے، اس کے بعد صرف ایک صورت آنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نسبتوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ تمام نسبتیں ہیں، لیکن ان تمام نسبتوں کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ سب سے بڑی بھی ایک نسبت ہے۔ وہ سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا عبد ہوں۔ آیا اس نسبت کی طرف میری توجہ ہے؟ کیا میں اللہ کا عبد ہوں؟ اللہ کے عبد بننے کے بعد جتنے لوگ میرے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں، صحیح طور پر چل رہا ہوں، صحیح طور پر ان کا خیال کر رہا ہوں، میرے اندر رحمان الرحیم کا مادہ پایا جاتا ہے، رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ پھر آدمی سوچے کیا میں عبد بھی ہوں؟ عبد اتنا بڑا لفظ ہے کہ جب بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جب بھی کوئی بڑا کام رسول اللہ نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبد کہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے عبد خاص پر، تاکہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی، باقی مخلوق کے لیے بھی، کہ سب کے لیے وہ نذیر بن جائے۔ تو اتنا بڑا واقعہ جب ذکر کیا گیا تو عبد کہا گیا۔ پھر جب معراج پر بھیجا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، اس کی تسبیح ہے جس نے رات کے وقت اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اب آپ جب تشہد پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب تو پہلے کہتے ہیں، رسالت بعد میں کہتے ہیں، تو اب تو رسالت بعد کو کہا گیا ہے۔ ہم کیسے، ہم کون سے باغ کی بولی ہے کہ ہم عبد بن جائیں؟
عبد ہیں ہم، لیکن کیا واقعاً عبد ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبد نہیں کہتا، عباد میں شامل کرتا ہے. کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اگر آپ نے زیادتی کی ہے، کام کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، شرکت نہیں بخشتا، شرک کو نہیں بخشتا. باقی تو عباد میں ہمیں شامل کیا گیا ہے. کیا ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو ہمارے ملک میں کوئی چیز بھی ملاوٹ سے خالی نہیں، حتیٰ زہر میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اللہ کے حکم پر تو ہم نہیں چل رہے. آج کیا وجہ ہے کہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کینسر کینسر کینسر، غریب لوگ کاغذ لیے پھرتے ہیں کہ میری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، میرے بھائی کو کینسر ہو گیا، ان کا علاج کرانے والا بھی کوئی نہیں. کبھی کسی کی منت کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پیسے دے دو، کچھ کرو تاکہ یہ کینسر کا علاج بھی بڑا مہنگا ہے، لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ در حقیقت یہ غذا جو غلط ہے، اس غذا کا اثر ہے. کوئی شے خالص نہیں ہے، غلط چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. مسیحی اتنے اچھے ہیں ہم سے. میں نے یہ 1-2 دفعہ پہلے بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ تقریباً 86-87 کی بات ہے کہ ایک عورت بہت بڑا کاروبار کرتی تھی دودھ کا، اور وہ ہسپتالوں کو دودھ سپلائی کرتی تھی اور ہوٹلوں کو کرتی تھی، دوسروں کو کرتی تھی. سینکڑوں ٹن اسے دودھ چاہیے تھا. اس کا اپنا ڈیری فارم تھا جس میں بہت زیادہ مل جاتا تھا. 200-250 ٹن وہ باہر سے خریدتی تھی. تو ایک دفعہ ملازمین میں بیٹھ کر، جس میں مختلف علاقے کے لوگ تھے، تو وہ کہنے لگی کہ جی کچھ تقریباً 70 ٹن کی کمی ہے. میں پریشان ہوں کہ اس کو کیسا پورا کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں، وہ میں نے دینا ہوتا ہے. 70 کی کمی ہے. ان میں سے ایک آدمی بولا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پانی جو پرانا کھڑا ہوا وہ چھپڑ کا، تو اس میں سے آپ کی طرح پانی ڈال دیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا ہے یا نہیں. اس نے سن لیا. ساری رات اس مسیحی عورت کو، مسلمان نہیں تھی، ساری رات اس مسیحی عورت کو نیند نہیں آئی کہ اگر میں یہ کام کروں تو اسی دودھ کو بوڑھے لوگوں نے پینا ہے، اسی دودھ کو مریضوں نے پینا ہے، اسی دودھ کو بچوں نے پینا ہے. ان کو وہ طاقت نہیں مل سکے گی جو ملنی چاہیے، کیونکہ اس میں کمی پیدا ہو گئی ہے. لذا نئی پود بھی ٹھیک نہیں ہوگی، بوڑھے لوگ صحیح نہیں ہو سکیں گے، مریض لوگ صحیح نہیں ہو سکیں گے. میں تو قیامت کے دن پکڑی جاؤں گی. قیامت کے تو وہ بھی قائل ہیں. دوسرے دن اس نے مضمون لکھا، دوسرے دن یا تیسرے دن مضمون لکھا کہ مجھے کسی نے کہا تو ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میں یہ نہیں بتاتی کہ کس خطہ سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ اس خطہ کی، اس ملک کی توہین نہ ہو. ظاہر ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے چھپڑ کا اور پانی پرانا، تو گویا کہ ہمارے علاقے کے آدمی ہوگا، بڑے صغیر پاک و ہند کا ہی ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ میں اس کا ذکر نہیں کرتی. تو لوگ اتنا تک خیال کرتے ہیں، ہم تو کسی چیز کا خیال ہی نہیں کرتے. ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، آیا نماز کے بعد باقی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام نسبتوں کے باوجود میری جو نسبت بھی لوگوں کے ساتھ ہے، عبد بھی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. کیا واقعاً میں اللہ کا بندہ ہوں؟ کیا اللہ کے حکم کے مطابق میں وقت بسر کرتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیچارہ آتا ہے، وہ طبیعت اس کی بہت خراب ہے. اگر پہلے یہ سوچیں گے فیس ان کے پاس ہے تو میں دیکھوں گا، وگرنہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اگر وہ بیچارہ اچانک ہی مریض ہو جائے، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ ڈاکٹر حضرات کیسے دیکھیں گے؟ وکیل صاحبان بیٹھے ہیں، جو آدمی آ جاتا ہے مصیبت کا مارا کہ میرے امام باڑے پر قبضہ ہو گیا ہے، میری مسجد پر قبضہ ہو گیا ہے. اب اگر یہ بھی کہیں کہ فیس تو ہوتے نہیں، وہ چندہ کرے گا تو تک کہیں جا کے یہ سارا کام کرے گا. مولوی صاحبان کے پاس کوئی آدمی آ جاتا ہے، جی پیسے کتنے دو گے، جی کتنے پیسے خرچ کرو گے اگر بچے کو قرآن مجید پڑھانا ہے، مجلس پڑھاؤ گے کتنے پیسے دو گے. یہ دکانداری ہے. مولوی کرے تب بھی دکانداری، ڈاکٹر کرے تب بھی دکانداری، وکیل کرے تب بھی دکانداری. جس شعبہ کے ساتھ آدمی کام کر رہا ہے دکانداری ہے. یہ انسانیت بھی نہیں، عبدیت بھی نہیں. اچھا انسان وہ ہے جس کا وجود
دوسروں کے لیے نافع ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے پورا محلہ مستفید ہو، ان کی کوئی ضرورت ہو یہ چل پڑتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرا دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو پورے شہر کے لیے اچھا ہو، لوگ اس کی طرف توجہ کریں، جو کام ہو اس کو کہا جائے وہ جائے اور جا کے کام کرا کے آئے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو پورے ملک کے لیے مفید ہو، کہ ملک کا کوئی کام ہو تو فوراً وہ کم کر دے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو پوری دنیا کے لیے مفید ہو۔ یہ درجات ہیں۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح بہت اچھے تھے، اور ان کی بہن نے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا۔ عبد القدیر خان بہت اچھا تھا جس نے پاکستان کو تحفظ دیا۔ اب ہمارے سربراہ سیاستدان سب لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کی گندم جو پڑی ہوئی ہے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ گزشتہ سال گندم کی قیمت تھی 4000، اب سستی ہو گئی ہے، 3900 ہو گئی ہے۔ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے جنہوں نے گندم بیج کی ہے؟ آپ اگر غور و فکر کریں، جتنے بھی ہیں بڑے بڑے زمیندار نہیں، چھوٹے چھوٹے جو زمیندار ہوتے ہیں وہ خود جو کام کرتے ہیں، اگر ان کی تنخواہ ہو تو وہ انہیں نہیں ملتی، مفت کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، رات کو پانی دے رہے ہیں، دن کو یہ کر رہے ہیں، اس میں غلط بوٹیاں نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مفت کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ نہیں نکلتی، اتنی ان کی آمدن ہوتی ہے، مشکل سے وہ روٹی اپنی پوری کرتے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، کپڑے ان کے پورے نہیں ہوتے، اگر گرمیوں کا موسم ہے تو بنیان تک نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دھوتی پہنی ہوئی ہے، وہ سارا دن کام کر رہا ہے، اس کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ برائے نام روٹی ملتی ہے، روٹی بھی لسی کے ساتھ کھا لیتا ہے، روٹی بھی وہ کھجور کے ساتھ کھا لیتا ہے، روٹی بھی چٹنی کے ساتھ کھا لیتا ہے، روٹی ایک پیاز کے ساتھ کھا لیتا ہے، اس طرح زندگی بسر کر کے ان کے بچوں کی پڑھائی کا کوئی بندوبست نہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ کا وجود آیا ان کے لیے مفید ہے؟ یہ لوگ تو بہت بڑے بڑے ہیں، یہ تو ارب پتی ہیں، یہ تو کھرب پتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اب آپ تو چلے جائیں گے نا اس میں سیاست میں کہ فلاں اچھا ہے فلاں نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک سیاستدان سب ایک ہی جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے بارے میں نہیں سوچتے، مسیحی سوچتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں۔ مسلمانوں کو بھی وہ تمام فیسلٹی دیتے ہیں جو اپنے آپ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ اخراجات پورے ہوں، انہی پیسوں سے بھی ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ ہمارے لوگ نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی غرباء و فقراء کی مدد کرتے ہیں، نہ پیسے کرتے ہیں۔ ویسے البتہ صدقہ و خیرات کافی کرتے ہیں، کسی کو کہا جائے اتنے پیسے دو تو مجاہد ملت زندہ باد نعرے وغیرہ بھی لگتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ آیا اصل میں ہم عبد ہیں؟ اگر ہم عبد ہیں تو ہمارا وجود نافع ہونا چاہیے، ہمارا وجود سب کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جتنے کھرب پتی آدمی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، کھرب پتی آدمی ہزاروں میں نہیں ہوں گے، سینکڑوں میں ہوں گے، وہ اکٹھے ہو جائیں، اپنی 10% مالیت حکومت پاکستان کو دے دیں، 5 سال کچھ نہ لیں، 5 سال کے بعد اپنے قسطیں واپس کرنا شروع کر دیں، 30 سال میں پیسے لے لیں، سارے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، پاکستان کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں پاپڑ بھی نہیں بیلنے پڑیں گے، بجلی مہنگی نہیں کرنی پڑے گی، دوسری چیزیں مہنگی نہیں کرنی پڑے گی۔ جتنے ٹیکس ہیں یہ ٹیکس سب کے سب ختم ہو جانی چاہیے، ہر آدمی پر ایک ٹیکس اس کی صلاحیت کے مطابق لگایا جائے اور ہر آدمی ٹیکس دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آرام سے رہیں گے۔ جو فلاحی مملکتیں ہیں اس میں کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوتی ہیں، پہننے کے لیے عام کپڑا بھی سستا ہوتا ہے، باقی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، فروٹ بھی سستے ہوتے ہیں، باقی چیزیں جو جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ مہنگی۔ یہاں تو ہر چیز مہنگی ہے، اور سب سے زیادہ نکمی گندم سمجھی جاتی ہے۔ سن 60 کے ایک زمانے میں 5-6 من گندم ہوتی تھی، 1 من کے 5-6 من۔ اس وقت چاول کی قیمت بھی کم تھی، دالوں کی قیمت بھی کم تھی۔ اب چاول کہاں چلا گیا ہے، دالیں کہاں چلی گئی ہے۔ فطرہ کے وقت پتہ چلتا ہے کہ چاول کا فطرہ زیادہ ہے، حالانکہ چاول کی قیمت پہلے کم ہوتی تھی، تو گندم وہیں کھڑی ہوئی ہے اور باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو فلاحی مملکت وہ ہوتی ہے کہ جس میں سب کو فائدہ۔ اصل یہی ہے کہ آئے ہم عبد ہیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں اور سوچیں، کیا میرا وجود لوگوں کے لیے مفید ہے؟ کیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں؟ کہ ہر معاملہ میں پیسہ میرے سامنے تو نہیں ہوتا؟
ہر معاملہ میں فیس تو سامنے نہیں ہوتی، ہر معاملے میں یہ تو نہیں ہوتا کہ میرا کیا فائدہ ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں میرا کیا فائدہ ہوگا تو میرے اس دنیا میں رہنا نہ رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے کا حق اس کو ہے جس کا وجود تمام دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، کم از کم اپنے محلہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے تو مفید ہو۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ